السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میرے سے ایسی نکل جائے میرے منہ سے جو کہ صحیح نہ ہو یا اللہ کو پسند نہ ہو۔ میں جو بھی ہو، ایک بنی آدم، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں۔ غلطی جو ہے وہ میرے خمیر میں ہے۔ اگر میں ضمناً یہ نہیں کہہ رہا، میں جو میرے دل کی آواز ہے اور جو میں ملاحظہ کیا ہے، جو میں نے کچھ پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، میں اس کی آپ سے صرف میں وہ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ بات ہے صوفیزم۔ بلا کر کے ہار شنگار نچے، پتھر پگھل کے کیوں نہ ہون پانی، جدوں سامنے یار دا یار نچے، اونے نچڑا کی جو بے سر نچے تے بے تال نچے، بلا ایک دے اگے نچیا سی، اگے بلے دے کئی ہزار نچے، اگے بلے دے کئی ہزار نچے۔ کہ جب ہم اپنے صوفیاء جو زیادہ تر آپ کو اس دھرتی میں ملیں گے، جیسے بابا بلے شاہ، مادھو لال حسین، آپ کو داتا صاحب میاں میر، آپ کو حضرت عیشا جنی یونیورسٹی کے وہاں، اور ہندوستان میں جائیں تو وہ تو اولیاء کی زمین ہے کہ وہاں آپ کو اجمیر شریف ایسے ولی اللہ، یعنی میں آپ کو کتنی ہی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے اس دنیا میں آئے اور وہ ایک ایسی زندگی گزار گئے جو جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اس سے ہٹ کر انہوں نے کی۔ لیکن اگر بنیادی چیز دیکھیں جو کلام پاک میں ہمیں حضور پاک کے تو خیر ہمارے تک پہنچائی گئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں جو گلوریس قرآن کی صورت میں آئی، اس میں سب یہ انسسٹ کیا گیا ہے کہ میں صرف یعنی اللہ کی وحدانیت یعنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے وہ پیغام رساں ہیں، پیغمبر ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ میں ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو آپ سے پہلے پیغمبر آئے، اور ان میں کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کو میں برابر سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی ڈسکریمنیٹ ان کے اندر نہیں کروں گا، اور آیت الکرسی میں یہ بالکل صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ کی وہ سردار آیت میں۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب ہمیں ایک عبادت کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اللہ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے قریب جانے میں، اس کو کس طرح سے ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے، اور کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو طہارت، وضو، برائیوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکوع میں جانا ہے، اللہ کے ساتھ جھکنا ہے، اور 5 وقت یہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ صوفیزم میں یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے۔ دراصل میں جو اس کو سمجھا ہوں کہ آپ دیکھیں
کہ اگر ہمیں کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا ان پیغمبروں میں، اور یہ اس کے یعنی ہمارے ایمان کا درجہ ہے کہ ہمیں یہ بلیو کرنا ہے، یعنی یہ مکمل بلیو تب ہے. اور اس آیت الکرسی میں یہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ میں ان میں کوئی کسی قسم کا تفرقہ نہیں رکھتا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا دیکھیں کہ ان کو جب معافی ملی تو وہ تو اس طریقے سے جس طریقے سے حضور پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے لیے نماز 5 وقت کی کہی، اس طرح سے نہیں پڑھتے تھے. اور آپ کی جو دعا تھی جو کہ ہم حج پہ جب طواف کرتے ہیں اس وقت بھی پڑھتے ہیں، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک سب نے پڑھی. اور آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں کہ یہ قوت ہمیں جو برائی سے بچنے کی یا نیک عمل کرنے کی صرف اللہ دیتا ہے. اور اللہ کی صفت ہم کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو کمال ہے، تو سب سے بہتر ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ دوسرے جو پیغمبر آئے ہیں ان لوگوں کو جب پکڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی دعائیں ہیں جن سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ ان کو جو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو آپ دیکھیں کہ وہاں وہ مچھلی کے پیٹ میں تو وہ وضو نہیں کر سکتے تھے، وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قیام نہیں کر سکتے تھے، رکوع نہیں کر سکتے تھے، سجدہ نہیں کر سکتے تھے. تو دیکھیں کہ ان کو معافی کیسے ملی. میں حضرت آدم علیہ السلام کی بتا رہا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختصر سی دعا سے آپ نے ان کی دیکھا کہ یہ اس بات پہ نادم ہیں کہ جو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان انہیں ورگلا کر لے گیا تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن کہا کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، سبحان اللہ. تو تیری جو صفت ہے، تیری جو بڑائی ہے، وہ اس کا جواب نہیں. یعنی اپنی غلطی مان لی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مچھلی سے حکم دیا کہ اسے پیٹ سے اب باہر پھینکو، اور پھر چھوٹی سی غلطی جو ان سے ہوئی معاف کر دی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس چیز کے اوپر وہ کیا وزن قائم کرتا ہے، اس میں نیتوں کا اور سنسیئرٹی کا ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صوفیزم میں بھی یہ جو آپ کے سامنے ان کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو انسرکل کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کا کلام دیکھیں جسے ہم عارفانہ کلام کہتے ہیں، جسے معرفت کہتے ہیں. تو نیت پر اس کا منحصر ہے کہ آپ کس قدر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت اور کس قدر آپ پریشان اور پشیمان ہیں اپنی غلطی پر، اور اللہ کو پسند ہے، اور پھر وہ اس چیز کو آپ قائم رکھتے ہیں. یعنی ایک وہ چیز پسند ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار وہ سجدے میں جا کر رو کے دعا مانگ لی اور پھر آگے کئی مہینوں تک کئی سالوں تک نہیں کی. نہیں، وہ مستقل، یعنی اس میں کنسسٹنسی جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے نماز میں کہا ہے، جو 5 گانا نماز ہے، کہ بھئی اس کو پڑھو تو مستقل پڑھو، یعنی ریگولرلی پڑھو. پرے کرو تو ریگولرلی کرو، چیریٹی دو تو ریگولرلی دو، صدقہ دو تو ریگولرلی دو، اللہ کو یاد کرو تو ریگولرلی کرو. یعنی اس کو چاہے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کرو، سبحان اللہ کرو، اس کا شکر الحمدللہ کرو. آپ ہر چیز جو اس نے کھانے کو دی، پینے کو دی، سونگنے کو دی، رہنے کو دی، اس نے کیا کیا چیزیں ہمارے قدرت کی طرف اس توجہ دو. دیکھو اس نے کیا کیا بنایا، اور اس کے اوپر اس کی شان کبریائی اور اس کے جلیلۃ القدر ہونے کا وہ دیکھو. اسی طرح جب اس کا مقدس نام ہے، یعنی 3000 ناموں میں سے 100 نام جو ہمارے تک ہمارے اسلام میں ہمیں پتہ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو خوبصورت ترین نام تھا وہ چنا، اور وہ ہے اللہ. تو اس لیے اگر آپ اللہ اللہ اللہ
کریں اور یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہو، اور یہاں یہ دعائیں پڑھیں جو جیسے میں نے حضرت آدم علیہ السلام والی دعا، اور میں نے پھر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام، یہ میں نے بطور مثالیں کی ہیں، اور میں یہ ساتھ آپ کو جو اپنے علاقے کے جیسے وہ ہمیں کئی سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت کیوں حاصل ہے، کیسے حاصل ہے، اور وہ کس قدر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کس قدر وہ اللہ کے قریب اس طرح سے ہو جاتے ہیں، کس طرح سے اندر خوف ان کو خدا سے آتا ہے، کس طرح سے اس کی جو کبریائی ہے، اس کی شان ہے، ہمیں اپنی اوقات جو ہے وہ جو کہ ایک نینو پارٹیکل یعنی نینو میٹر سے بھی 100 گنا زیادہ جو ہے ہمیں وہ فینٹو میٹر، وہ ہمارا سائز ہے، اگر پوری اس کی کائنات میں ہماری دیکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس ذرے کو ہم آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم بڑائی، ہم تکبر، ہم غرور، اور ہم جو جھگڑالو پن، جو قتل غارت، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ کرتے ہیں، تو اپنی اوقات سے، اپنی جو ہماری ہستی ہے اس سے بہت بڑھ کر کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جو اس کو پسند ہے حاضری ہے وہ اس کو ہر وقت جو اس کا ذکر کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو میں صوفیزم کو صرف اس حد تک سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے سے مراد ہے کہ یہ بھی اس کی جگہ ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے لیے پریکٹیکل نہیں ہے، نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی یہ کرتے۔ تو اس لیے جو چیز حضور پاک نے کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 5 گانا نماز ادا کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے جو 5 ارکان ہیں روزے رکھے، وہ ہم کریں تو وہ نیکیاں ہیں، اور وہ ایک پورے معاشرے کے لیے وہ قابل عمل ہے۔ یہ صوفیزم جو ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے اطاعت شعار بندے ہیں زمین و آسمان پہ رہتے ہیں کہ وہ اس میں آتے ہیں۔ تو صوفیزم جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس میں ایک چھوٹا سا میں بلے شاہ کا دکھا رہا ہوں، اور ادھر یہاں مادو لال حسین جو تھا، یہ مادو جو تھا وہ ایک ہندو تھا اور لال حسین مسلمان تھا، تو یہ دونوں ولی اللہ بنے، اور یہ دیکھیں ان کا جو شرائن ہے وہ وہاں اکٹھا ہے، شالامار گارڈن کے قریب ایک گلی ہے، اس میں یہ ہے، اور سال ایک میلہ ہوتا ہے جسے چراغوں کا میلہ کہتا ہے، یعنی دیے جلائے جاتے ہیں، اور وہ وہاں مادو لال حسین کا وہ یاد کرتے ہیں۔ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਤਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਘੱਗਰੀ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਤੇ ਤਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਘੱਗਰੀ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ। ਭਾਂਬੜ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੱਚਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ। ਇਹ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਏ ਹੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਮਸਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਣੇ ਗੁਲਾਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਏ ਹੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਮਸਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਬਣੇ ਗੁਲਾਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਮਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਇਹ ਤੇ ਚਮਲਾ ਸੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
बुला क्यों सी नचया। इसी तरह शाह शम्स तबरेज़ का वाक़या आपको पता होगा। इसी तरह मैंने पैगम्बरों में मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आपसे कहा कि उनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने माफ़ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। तो इसलिए वो उसका हमारे दीन में उस हद तक वो है और ये एक हकीकत है। अब वहाँ क्या हम में से कौन जो है वो उस हद तक जो अल्लाह के करीब जो कुर्बत हासिल करने के लिए, उससे अब माफ़ी मांगने के लिए, ये इसको उस दिल की गहराइयों से उसकी भरड़ापन को वो याद करता है और वाकई ही उसमें दिल में उसका असर होता है कि वो फिर अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल कर लेता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे जो है वो सब कुछ छोड़ के इसमें आ जाएं, क्योंकि ये बस की बात ही नहीं है। और लेकिन हैं अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे जो अल्लाह का इस तरह से रेगुलरली जिक्र करते हैं और उनका दिल जो है वो उस जिक्र के साथ शामिल हो जाता है, बल्कि उनके जिस्म का एक एक सेल, उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो सब रब्बे कायनात को याद करती हैं। अब सूरह रहमान में कहते हैं कि जो बूटियाँ और दरख्त हैं वो उसको अल्लाह ताला को हर वक्त सजदा कर रहे हैं, तो हम उसकी नेमतों का किस किस का हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। तो उसकी शान किबरियाई इतनी है कि हम कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते। आयतुल कुर्सी में भी देखें कि वो उसको न ऊँग आती है न नींद आती है। तो इसलिए मेरी ये जो आपको छोटी सी प्रेजेंटेशन है ये इसी तरफ से है कि वो दिल में ये ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हमें इस तरह से अल्लाह की कुर्बत मिल जाए, ये उसका जिक्र करें और हमें पर ये असर शुरू ना जंग मादी ना जपिया दी, ना मोन तारी ना तपिया दी, ना जोगिया दी ना नाथा दी, ना सिद्ध सती करामाता। ए मस्त मस्त कलंदर दिए खेड़ा सारी अंदर दी, ए मस्ती मस्त कलंदर दिए खेड़ा सारी अंदर दिए, खेड़ा सारी अंदर दिए, खेड़ा सारी अंदर दी। सरजीव ना ओ ना दे, सरजीव ना ओ ना दे, बोल जुगो जुगी सच्चिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नच्चिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नच्चिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नच्चिया, लगी वाले जान देने बुला क्यों सी नच्चिया। हो जाए तो वो एक भी इबादत है। और आप इसको देखते हैं कि जो एनसर्कल करते हैं इसी तरह गैलेक्सीज एनसर्कल करनी है। हम जब तवाफ़ करते हैं तो इसी तरह हम खाना काबा के गिर्द कर रहे हैं। और ये लोग जो इतनी तुर्की में ये जो सूफीज़म में आप उनको देख रहे हैं कि वो उनकी जो मूवमेंट है जिसे हम डांस कह सकते हैं वो उस तरह से है। और ये बुल्ले शाह का भी वो देखें कि जो वो नाचे तो वो अल्लाह ताला को मनाने के लिए किए, ये खुदा न खास्ता को दुनियावी नाच नहीं था। और उनको न सुर न ताल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो जिस पे करते थे, बस वो अल्लाह की रज़ा के लिए उनके दिल में आया कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, तो वो उन्होंने नाच नाच के अल्लाह को मना लिया। दिल में वो कैसे अल्लाह से मग़फ़िरत और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे, अल्लाह से क्या कह रहे थे, ये उसके अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है, ये हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और फिर कितने लोग उनके मुरीद बने। तो ऐसे ही ये मैं दूसरा दिखा रहा हूँ कि उनके बाद यानी हज़ारों साल बाद जब उन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ जो लोग आए और ये सिलसिला जो है ये चलता रहे। लाहौर शहर जो जैसे औलिया का है, जहाँ आपको श्राइन्स मिलेंगे, इसी तरह वो आपको इंडिया में मिलेंगे, इसी तरह आपको शाम में मिलेंगे, इसी तरह आपको उस चाइना के। लेकिन ये इसका बिल्कुल हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप जो तरीका हुज़ूर पाक ने हमें इबादत का सिखाया है और जो नमाज जो सब तरीका है उसको छोड़ छाड़ के हम कब्रों पे या बिद्दत पे या इन लोगों की जो पैरवी करें, ये कहीं नहीं कहा गया, ना ही ऐसे करना चाहिए। तो मैं इन अल्फाज के साथ के सूफीज़म का एक छोटा सा झलक आपको दिखा दूं और इंट्रोडक्शन कर दूं कि मुझे नहीं मालूम
کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لینا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قربت نصیب کرنی ہے۔ ਨਾ ਜੰਗ ਮਾਦੀ ਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਨਾ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਤੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਹ ਮਸਤ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਏ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਮਸਤੀ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਏ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਏ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਏ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਰਜੀਵ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਜੀਵ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਸੱਚਿਆ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਨੱਚਿਆ 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 الفاظ کے ساتھ کہ میرے یہ بات جو ہے یہ ہمیں جو یہ قبروں کی پرستش سے بھی بچائے گی، ہمیں جو غلط چیزیں ہیں جو بدعتیں ہیں وہ بھی کرنے سے روکے گی، اور اطرانے اور فخر اور غرور اور تکبر سے بھی جو ہے نا اس سے بھی ہمیں روکے گی، اور ہمیں صوفیزم میں ہے کہ بالکل اپنے آپ کو فنا کر دینا، کہ اللہ کے حضور میں اللہ کی محبت میں اتنا ہی مٹ جانا کہ وہ نہیں، جیسے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہ یہ رشتہ، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا، اسی لیے ہماری ہر نماز اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں وہ کیفیت اللہ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں یہ صرف لگتا ہے بعض اوقات کے جیسے آپ کے جو لوئے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو بے اختیار سجدے میں رونا آتا ہے، آپ گڑ گڑاتے ہیں، یہ آپ کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے، اور یہی کہا کہ میں یہ قیامت کے دن کچھ ایسی تم چیزیں کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ تم نیکیاں کر رہے ہو، میں قیامت کے دن اس کا کوئی وزن قائم نہیں کروں گا۔ یعنی ایون ہمارے اس قرآن پاک میں جو حضور پاک پہ نازل ہوا وحی کی صورت میں ہم تک آیا ہے، اور جس کو ہم اپنی ہدایت کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وہ قربت حاصل کرنے کے لیے وہ صحیح کام کرنے چاہیے، اور جب دل کے اندر ایک ترازو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ ٹھیک ہے تو کرنا چاہیے، اور جس چیز سے وہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ میں اگر اس حد کو کراس کروں تو یہ شرک ہے، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں اس الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔